ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا سفر آخرت۔ شہید سید علی خامنئی کا جسد خاک کی تہران کے امام بارگاہ امام خمینی منتقل، اہل خانہ، قریبی رفقا، ایرانی اعلیٰ حکام اور حالیہ جنگ کے شہداء کے خاندان شریک۔ پہلی الوداعی تقریب میں رقت آمیز مناظر، ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جنازہ وزیراعظم شہباز شریف آج صبح تہران روانہ ہوں گے۔ شہید خامنئی کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ پاکستانی وفد میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی، بلاول بھٹو زرداری شامل ہوں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے 100 ملکوں کے مہمان شہید رہبر اعلیٰ کی تجہیز اور تکفین میں شرکت کریں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ کے دن 2 کروڑ سے زائد افراد کی تہران آمد متوقع ہے۔ تہران کے علاوہ قم اور مشہد میں بھی نماز جنازہ کی تقریبات ہوں گی۔ شہید خامنئی کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔ شہید آیت اللہ خامنئی کے داماد شہید ڈاکٹر مصباح باقری کی نماز جنازہ آج شام 5 بجے ادا کی جائے گی۔ شہید ڈاکٹر مصباح باقری کی نماز جنازہ شہران اسکوائر 2 پر ادا کی جائے گی۔ تہران میں جو اسپیکر ہیں آف دی نیشنل اسمبلی، ان کی دعوت پہ میں جا رہا ہوں۔ سید آیت اللہ خامنئی کی جو شہادت ہوئی اس کے لیے انہوں نے ہمیں مدعو کیا۔ ہمارے تاریخی مراسم ہیں۔ ہم نے بتایا کہ وہ ایک قوم ہے اور پڑوسی ہونے کے ناطے، برادر تعلقات ہونے کے ناطے آج پاکستان کا بہت بڑا ڈیلیگیشن ان کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں۔ شہید آیت اللہ خامنئی کا ایران کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ہے۔ ایران ہمارا پڑوسی تاریخی، ثقافتی، مذہبی تعلق ہی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی تہران جانے والی خصوصی پرواز میں ARY نیوز سے گفتگو کہا اسپیکر باقر غالباف نے انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ایرانیوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک قوم ہے۔ بطور پڑوسی ہم جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلامی تحریک کے سینئر رہنما علامہ شبیر میسمی بولے شہید رہبر نے اپنی جان قربان کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ ظلم بڑھ سکتا ہے لیکن ظالم ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہ سکتا۔ اداکار ایوب کھوسا نے کہا ایسا لگتا ہے فاتح قوم کے جشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی نئی سطح پر ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ انتونیو گوتریز نے آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے اور دنیا کی تازہ ترین صورتحال آبنۂ ہرمز سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت اور لبنان جنگ کے خاتمے کے معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت بھی ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال، دوحہ میں ہونے والے مذاکراتی دور پر گفتگو۔ فیصل بن فرحان نے امن کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ جہالت کی انتہا، گجرانوالہ میں ماں نے 4 سالہ بیٹی کو زندہ جلا دیا۔ بچی کا 50% جسم جل چکا، تشویشناک حالت میں لاہور منتقل۔ جن نکالنے کے لیے ملزمان لبنہ نے بچوں کے ساتھ مل کر مرحا کو آگ لگائی۔ پولیس نے بچے کی ماں، 2 بھائی اور 1 بہن کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان نے گرفتاری کے دوران پولیس نے مزاحمت کی۔ ایس پی سول لائن کی نگرانی میں انکوائری ٹیم بنا دی گئی۔ CPO ڈاکٹر سردار غیاث گل نے کہا ملزمان کو سزا دلانے کے لیے مضبوط چلان تیار کیا جائے گا۔ لاہور میں 3 دن کے دوران 3 چھتیں گری، 16 بچے جان سے گئے۔ سانحہ کہانہ کے بعد ایک اور افسوسناک واقعہ باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گرنے سے بچہ جاں بحق۔ اسکول کی توسیع کے دوران زیر تعمیر چھت گر گئی۔ 10 سال کا ابو بکر مربیت الادب کا جان کی بازی ہار گیا۔ 4 مزدور زخمی ہوئے۔ واقعے کا مقدمہ درج، اسکول کے مالکن نازیہ رضوان اور ٹھیکیدار اشرف نامزد۔ حادثے کے وقت اسکول میں سمر کیمپ جاری تھا۔ ریونڈ روڈ پر بھی گھر کی چھت گر گئی، بچی جاں بحق، 2 خواتین اور 1 بچی زخمی۔ چھت TR گارڈر کی تھی، اوپر سے بچے کھیل رہے تھے۔ کہانا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے لقمہ اجل بنے۔
6 روز پہلے نوٹس جاری ہوا، اسکول انتظامیہ نے نوٹس ہوا میں اڑا دیا۔ چشم پوشی پر محکمہ ایجوکیشن کے افسران کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا غیر ملکی غیر معیاری تعمیرات پر سخت کارروائی کا حکم، کہا صوبے بھر میں اسکول کی عمارتوں کا سیفٹی آڈٹ کیا جائے۔ وزیر صحت نے غیر قانونی سمر کیمپ پر سی او لاہور سے رپورٹ طلب کر لی، کہا 1 جولائی سے کہیں سمر کیمپ کی اجازت نہیں۔ سلمان رفیق نے سروسز اسپتال میں زیر علاج زخمی بچوں کی عیادت کی۔ بچوں کی موجودگی میں چھت پر مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ داری، کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا، زیادہ ملبہ ڈالنے کے باعث چھت گری، ٹیوشن سینٹر میں موجود 14 بچے جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ سانحہ خانہ کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی۔ ماہرین کی رائے بھی رپورٹ میں شامل۔ رپورٹ میں بتایا گیا واقعے کے وقت 20 بچے موجود تھے، اموات سر پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئی۔ متعلقہ سرکاری ادارے کے کسی اہلکار کی کوئی غفلت نظر نہیں آئی۔ مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے تمام ٹیوشن سینٹرز کو SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ کراچی کے سرکاری اسپتال سے ایڈز کا پھیلاؤ، متاثرہ بچوں کے والدین نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، کہتے ہیں ہمارے بچوں کا کیا قصور تھا، زندگی شروع ہونے سے پہلے تباہ کر دی گئی۔ علیقہ اسپتال میں ایک سرنج سب مریضوں کو لگائی جاتی تھی، بچوں کا علاج بھی اپنی مدد آپ کے تحت کروا رہی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے صوبائی حکومت سے 2 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے بتایا سندھ حکومت سنگین غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب ہے۔ کلثوم بائی ولیکا اسپتال میں استعمال شدہ سرنج سے ایڈز کا مرض پھیل رہا ہے، 9 بچے جانوں سے ہاتھ دھو چکے، سینکڑوں اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ عدالت نے کچھ نہ کیا تو یہ سینکڑوں بچے بھی مر جائیں گے۔ جسٹس عدنان نے ریمارکس دیے، مرنا سب کو ہے، عدالت طریقہ کار کے مطابق ہی کارروائی کرے گی، فریقین کا جواب آنے پر ہی عدالت کسی نتیجے پر پہنچے گی۔ سماعت 20 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ ولیکا اسپتال HIV سینٹر کی ڈاکٹر مصباح وان نے الزامات مسترد کر کہا HIV کا پھیلاؤ ولیکا اسپتال سے نہیں ہوا بلکہ ٹیسٹ کرنے پر بچوں میں مرض کی تشخیص ہوئی۔ اسحاق ڈار کے قریبی عزیز پر غیر ملکی خواتین سے زیادتی کا الزام، ہالینڈ کی رہائشی خاتون اسٹیفنی اڈریانا نے لاہور کے ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا۔ نائب وزیر اعظم کا قریبی رشتہ دار رضا ڈار نامزد اسٹیفنی نے الزام عائد کیا کہ 29 جون کو دوست کے ساتھ پاکستان آئی تو رضا ڈار اور 3 دیگر ملزمان نے اغوا کر لیا۔ اغوا کاروں نے کئی مرتبہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم رضا نے بھی خود کو مغوی ہونے کا ڈرامہ کیا، رقم کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، تاوان نہ دینے پر تشدد اور قتل کر کے اعضاء فروخت کرنے کی دھمکی دی، جس کے بعد زبردستی ہم سے رقم لی گئی۔ مقدمے میں اغوا برائے تاوان اور زیادتی کے دفعات شامل۔ متن کے مطابق رضا ڈار نے جنسی زیادتی نہیں کی، تاہم رقم کا مطالبہ کرتا رہا۔ پولیس نے غیر ملکی خواتین کا میڈیکل مکمل کرا لیا۔ رضا ڈار سمیت 4 گرفتار ملزمان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ PTI کا آزاد جموں کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ PTI اعلامیے میں کہا گیا کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پارلیمانی بورڈ کی جانب سے ٹکٹس کی تقسیم سے متعلق تمام سفارشات بھی فوری معطل، ٹکٹس کے اجراء سے متعلق تمام امور آئندہ فیصلے تک موخر رہیں گے۔ PTI نے مطالبہ کیا آزاد کشمیر کے معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں گے، انتخابی شیڈول پر نظر ثانی کی جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی اور آزادانہ انتخابی ماحول فراہم کیا جائے، آزاد منصفانہ اور پرامن سیاسی ماحول کے بغیر انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تحریک انصاف رجسٹریشن کیس کے سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں سماعت، فل کورٹ کا رجسٹریشن معطل رکھنے کا فیصلہ برقرار، عدالت PTI رجسٹریشن کا مقدمہ PLA کے ساتھ سنے گی۔ مظفرآباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو PTI رجسٹریشن بحال کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی کی آزاد کشمیر میں دبنگ انٹری،
سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سمیت اہم شخصیات IPP میں شامل. آزاد کشمیر کے وزیر زراعت چودھری علی شان سونی، سابق وزیر صحت انصار عبدالی، سابق مشیر سردار افتخار رشید بھی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے. IPP صدر عبدالعلیم خان نے سردار تنویر الیاس اور ان کے ساتھیوں کا خیر مقدم کیا. پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن کی بھرپور انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ. PP آزاد کشمیر کی قیادت کی بلاول بھٹو کو انتخابی مہم کی تیاریوں پر بریفنگ. چیئرمین PP نے کہا آزاد کشمیر کے عوام میرے دل کے قریب ہیں، انتخابی مہم کے سلسلے میں ہر ضلع میں جاؤں گا. Responsibility for prison administration rests with the provincial governments. If one wishes to assess whether the criminal justice system is functioning effectively, one must look beyond statistics and just visit a prison. Reform the prisons, the criminal justice system will reform itself. نظام انصاف میں قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کا کلیدی حیثیت حاصل ہے. جیلوں میں صحت اور صاف پانی کی سہولتوں کی فراہمی ناگزیر ہے. جیلوں کی حالت بہتر بنانا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس سے خطاب. کہا نظام انصاف میں بہتری محض فیصلوں سے نہیں، مؤثر عمل درآمد سے آئے گی. نظام انصاف میں احتساب کو یقینی بنایا جا رہا ہے. فوجداری نظام انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے. کانفرنس میں چاروں وزراء اعلیٰ، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور اعلیٰ پولیس حکام شریک ہوئے. سہیل آفریدی کا بانی PTI کے لیے اڈیالہ میں سہولیات کا مطالبہ. جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب میں کہا جیل میں بانی PTI کی صحت خراب ہوئی ہے. بانی PTI کے علاج کے لیے ذاتی معالجین کو اجازت دی جائے. بانی PTI کی ان کے بیٹوں سے ویڈیو لنک پر بات کرائی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کانفرنس سے خطاب میں کہا جیلوں میں تمام قیدیوں کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کر دی ہے. صوبے بھر کے جیلوں میں نئی اور جدید ریفارمز متعارف کروائی ہیں. قیدیوں کی سہولت اور فوری مدد کے لیے ایمرجنسی بٹن بھی متعارف کرا دیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت جیلوں میں جامع اصلاحات کر رہی ہے. قیدیوں کو تکنیکی تعلیم دی جا رہی ہے. قیدیوں کو معیاری طبی سہولیات، صاف ماحول، بہتر خوراک کی فراہمی ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا بلوچستان میں جیلوں کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. بلوچستان کی جیلوں میں جگہ کی کمی کے باعث نئی جیلیں بنا رہی ہیں. گزشتہ مالی سال میں تاریخی ریونیو ہدف حاصل کرنا بڑا سنگین ہے. کاروباری برادری کو سہولت اور برآمدات کے فروغ سے معیشت کو مدد ملی. وزیر اعظم شہباز شریف کی FBR کے سینئر افسران سے گفتگو. ٹیکس ہدف عبور کرنے پر وزیر اعظم کی FBR کی ستائش. شہباز شریف نے کہا گزشتہ 2.5 سال سے جاری اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کی بدولت ریکارڈ ٹیکس اکٹھا ہوا. رواں مالی سال 15 کھرب روپے سے زائد محصولات کا ہدف حاصل کرنا ہوگا. FBR میں کرپٹ عناصر کی کوئی جگہ نہیں. کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا. توانائی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق اہم پیش رفت. چین کا شینڈانگ گروپ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے لیے تیار. گروپ کے چیئرمین اور جیانشین کی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے ملاقات. پاکستان کے توانائی شعبے میں طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت داری کی تجویز دے دی. تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے، ڈرلنگ اور فیلڈ آپٹیمائزیشن میں سرمایہ کاری کی پیشکش. پاکستان میں توانائی آلات کی مینوفیکچرنگ سہولت قائم کرنے کی تجویز. مشرق وسطیٰ کی مارکیٹ کو ہدف بنایا جائے گا. وفاقی وزیر نے پیٹرولیم ڈویژن کو چینی کمپنی کی تجاویز پر فوکل پرسن مقرر کر کے فوری پیش رفت کی ہدایت کر دی. وینزویلا میں ملبے تلے دبے سیکیورٹی گارڈ کو 8 دن بعد زندہ سلامت نکال لیا گیا. شالاگیرا کے شاپنگ مال میں 9 میٹر گہرائی میں پھنسے ہرنال البرٹو کو طویل جدوجہد کے بعد ریسکیو کیا گیا. قیامت خیز زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 2300 ہو گئی. 43,000 لاپتہ ہیں. دنیا بھر سے آئی ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں مصروف. اقوام متحدہ کا کہنا ہے متاثرین کی تعداد 68 لاکھ تک ہو سکتی ہے. سوات کی جھیل سیف اللہ میں ڈوب کر جاں بحق 6 افراد کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی.
مرحوم عامر گھمن کے کزن عامر نے ARY نیوز کو بتایا کشتی پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ عامر گھمن بیٹے، 3 بیٹیوں اور نواسے کے ساتھ ڈوب گئے تھے۔ امریکہ سے آئی بڑی بیٹی کی لاش ابھی تک نہیں ملی۔ اندھیرے کے باعث لاپتہ لڑکی کی تلاش موقع آج پھر ہوگی۔ کشتی مالک لیاقت علی کے خلاف مقدمہ درج، بے احتیاطی کی دفعہ شامل۔ واٹس ایپ گروپ میں غیر قانونی مواد شیئر کرنے والا شخص خود ذمہ دار ہوگا۔ گروپ کا ممبر ہونا جرم نہیں، گروپ ایڈمن ہونا بھی فوجداری ذمہ داری نہیں بنتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے واٹس ایپ گروپ سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ توہین آمیز مواد کے کیس میں ملزم عبد المنان کی ضمانت خارج کر دی۔ کہا مواد اپلوڈ، فارورڈ یا شیئر کرنے والے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کا کیس، گرفتار ملزمان کی جسمانی ریمانڈ میں 1 دن کی توسیع، 3 چینی شہریوں سمیت 5 ملزمان FIA کے حوالے۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان کی جانب سے فلسطینہ کی کھیپ ویتنام بھجوائی جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر روکے گئے فلسطینہ کا وزن 580 کلو گرام تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے غیر قانونی کنسائنمنٹ کلیئر کرانے میں کسٹم حکام کے ملوث ہونے کی انکوائری شروع کر دی گئی۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملوث ہونے کی بھی تحقیقات۔ انسانی فلسطینہ سے قیمتی اینٹی ایجنگ انجیکشن بنائے جاتے ہیں۔ ایک انجیکشن کی قیمت 7 لاکھ روپے ہے۔ برطانیہ میں بہادر پاکستانی کے چرچے، شعیب نیازی نے جان خطرے میں ڈال کر مفروض ملزم کو دبوچ لیا۔ پولیس کی آمد تک شعیب نے مزاحمت کرنے والے مشتبہ شخص کو قابو میں رکھا۔ شعیب نیازی کو ریو پاکستان کے نام سے سراہا جا رہا ہے۔ برطانوی پولیس نے بہادر پاکستانی شہری کے اقدام کو سراہا۔ کمیونٹی نے غیر معمولی جرأت کی مثال قرار دی۔